بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں امام حسین علیہ السلام اور کبوتر کا دل چیر دینے والا واقعہ جانیں گے۔ دوستو، کبھی کسی پرندے کو روتے دیکھا ہے؟ کبھی ایک کبوتر کی چیخ سے آسمان کانپتے دیکھا ہے؟ کربلا کی خاک پر ایک کبوتر چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، اور اس کی فریاد مدینہ تک پہنچی کیونکہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم لے کر آیا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک سفید کبوتر کی، ایک ایسا واقعہ کہ سن کر کسی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ لوگ کبوتر کو ویسے بھی بہت محبت سے پالتے ہیں، لیکن آج جو بات آپ سننے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کبوتر سے بے پناہ محبت کرنے لگیں گے۔ یہ قصہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ 61 ہجری 10 محرم کا وہ دن تھا جب کربلا کے تپتے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ان کے جسم سے جدا کر دیا گیا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور قید کر لیا گیا۔ اس غم میں آسمان بھی برس برس کر رو رہا تھا۔ اسی دن ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا پاک جسم پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں کو پکار کر کہنے لگا کہ قیامت آ گئی۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کا پورا گھرانہ کربلا کے میدان میں بکھر گیا۔ وہ کبوتر اس میدان میں ادھر ادھر اڑتا رہا اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتا رہا۔ اس کبوتر نے اپنے پر امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیے اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ارد گرد ایسے طواف کرنے لگا جیسے کوئی دیوانہ ہو۔ اس کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو سب حیران و پریشان ہو گئے۔ پھر جب ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں تو سب کو سمجھ آیا کہ یہ سفید کبوتر نبی کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ وہ کبوتر یہ پیغام دینے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی سفید رنگ کے کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھ دی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کے ایک گاؤں میں شیام نامی ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک دن اچانک اسے ایسا مرض لگ گیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ وہ لڑکی جب نابینا ہو گئی تو اسے دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے اتنی نفرت کرنے لگے کہ کوئی اس کے پاس نہ آتا۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ مجبور ہو کر وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش بنا لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں محنت مزدوری کرتا اور پھر شام کو اپنی بیٹی کے پاس واپس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ شام کو واپس اپنی بیٹی کے پاس لوٹ نہ سکا۔ لڑکی بہت پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور ابا ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ آس پاس کسی پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ لڑکی اس آواز کو سنتی سنتی اور اس کا پیچھا کرتے کرتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ وہ دیکھ تو نہیں سکتی تھی، مگر جیسے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا اور اوپر دیکھا تو وہاں پیڑ کی ڈال پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کا قطرہ ٹپکا اور سیدھا لڑکی کی آنکھ پر گرا۔ جیسے ہی خون کا وہ قطرہ اس کی آنکھ پر گرا، امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی آنکھ سے دیکھنے لگی۔ تبھی ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ میں بھی گر پڑا اور اس خون کی برکت سے وہ دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی خوشی سے پھولی نہ سمائی اور حیران رہ گئی۔ جب لڑکی نے اوپر دیکھا تو وہ کبوتر خون سے لت پت تھا اور اس کے پروں سے خون کے قطرے لڑکی کے جسم پر بھی گرنے لگے۔ لڑکی نے ان قطروں کو اپنے جسم پر مل لیا اور اس کا پورا جسم بھی ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں اتنی برکت تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ وہ خوشی خوشی اٹھی اور باغ سے باہر اپنے باپ کو ڈھونڈنے لگی۔
जैसे ही बाहर आई तो सामने उसका वालिद खड़ा था। बाप ने उसे देखकर पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ तो मेरी वो बीमार बेटी रहती थी, जिस जगह पर मैं उसे छोड़ कर गया था वो यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ गई है? लड़की खुश होकर रोते हुए बोली, ए बाबा, मैं ही आपकी वही बीमार बेटी हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गई हूँ। ये सुनकर वो यहूदी इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने खुशी से अपनी बेटी को गले लगाया और बोला, ए बेटी, तुझे अपनी आंखों से देखना कैसे मुमकिन हो गया? उसकी बेटी ने उसको पूरा वाकया तफसील से सुनाया कि कैसे पेड़ के नीचे वो सफ़ेद कबूतर बैठा था, कैसे उसके परों से खून के कतरे गिरे और कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और फिर उसके जिस्म को भी शिफा मिल गई। लड़की अपने बाप को उसी दरख्त के नीचे लेकर गई जहाँ वो सफ़ेद कबूतर अब भी बैठा था। वो यहूदी उस कबूतर को देखकर बोला, ए खूबसूरत परिंदे, बता तेरे इस दर्द भरी चीख की वजह क्या है, और तेरे परों से जो ये मुबारक खून टपक रहा है ये किसका है, जिसमें इतनी बरकत है? कबूतर ने बड़ी नरमी और अदब से जवाब दिया, ये खून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें ज़ालिमों ने करबला के तपते मैदान में शहीद कर दिया। ये उसी पाक खून की बरकत है जिससे तेरी बेटी को मुकम्मल शिफा मिली है। ये सुनते ही वो यहूदी वहीं उसी जगह पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जब कोई भी इस यहूदी से पूछता कि तूने इस्लाम क्यों कबूल किया, तो वह हर किसी को पूरा वाक़या तफसील से सुनाता कि कैसे उसकी बेटी बीमार हुई, कैसे लोगों ने उससे नफ़रत की, कैसे वो बाप बेटी बाग में आए, कैसे सफ़ेद कबूतर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से उसकी बेटी को नई ज़िंदगी दी। सलाम हो प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम हो आपके पाक ख़ानदान पर, सलाम हो उस पाक खून पर जो करबला की तपती ज़मीन पर बहता रहा, सिर्फ़ इसलिए कि रसूल का दीन बचा रहे। प्यारे नबी के ख़ानदान ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपने चाहने वालों को कुर्बान कर दिया और हमें ये इस्लाम इतनी आसानी से मिल गया बिना किसी कुर्बानी के। अफसोस हम कैसे लोग हैं कि फिर भी शुक्र अदा नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नेक कमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जितनी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी है वो उसकी बंदगी और शुक्रगुजारी में गुजर जाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे खूबसूरत वाक़यात की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें।